کہ بندے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اہل و عیال کی بھی، اور قریب کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے اس لیے اس عمل کو بہت اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اسلام نے ایک عمل بتایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے شام تک کوئی حادثہ یا کوئی اس کو مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور اگر شام کے وقت پڑھ لے گا تو صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ یہ کتنا چھوٹا عمل ہے، اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی، اور ان کی عادت بنائیں کہ وہ ہر وقت یہ بسم اللہ کا عمل کرنا شروع کر دے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو، یعنی اپنے دروازے جو گھر کے بند کرنے ہیں نا، عورتیں عام طور پہ بند کرتی ہیں گھر کے دروازے، تو عورتوں کو یہ عمل سکھانا چاہیے کہ وہ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، چونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا، شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا پھر۔ اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے پانی کے مشیزے کا منہ باندھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتن ڈھانپ لیا کرو، اور اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو برتن کے اوپر لکڑی رکھ دیا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنی لائٹوں کو چراغوں کو بند کر دیا کرو۔ اگر تم بسم اللہ پڑھ کے یہ سارے کام کرو گے تو رات کو کوئی شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اس گھر میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ دل کا اطمینان پا لینا، سکون پا لینا، مطمئن ہو جانا، غموں کا ہجوم انسان کے دل سے دور ہو جانا، طبیعت کا ہلکا پھلکا محسوس کرنا، یہ نشانیاں ہیں اس سکینہ کے نازل ہونے کی۔ بعض اوقات سالک کو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے، یہ نشانی ہے اس سکینہ کے نازل ہونے کی۔ بعض مرتبہ انسان کو اپنے گناہوں پہ بہت ندامت ہوتی ہے، رونا آتا ہے، افسوس ہوتا ہے، یہ بھی نشانی ہے اس سکینہ کے نازل ہونے کی۔ بعض اوقات دنیا انسان کو بہت حقیر نظر آنے لگتی، بہت ہی بے وقت نظر آتی ہے، جیسے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، میں اس کے پیچھے جو لگا ہوا ہوں تو میں کس پروردگار کو چھوڑ کر دنیا کے دھوکے میں پڑ گیا۔ تو دنیا کا حقیر نظر آنا یہ بھی اسی سکینہ کے اثرات ہوتے۔ کئی مرتبہ انسان کا مرنے کو جی چاہتا ہے، یہ بھی عجیب بات ہے کہ دل میں بات آتی ہے کہ بس جلدی اللہ کے پاس پہنچ جائے، یہ بھی ایک کیفیت ہے، یہ بھی اسی سکینہ کے نازل ہونے کی نشانی ہے۔ ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، بہت خوف آتا ہے موت۔ انہوں نے کہا بھئی یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال پیسہ ہے؟ کہنے لگا جی۔ انہوں نے کہا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور نیک اعمال کی پابندی کیا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ان کی ملاقات ہوئی، ان بزرگوں نے پوچھا سناؤ بھائی اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت وہ موت سے خوف تو ختم ہو گیا، مگر حیران اس بات پر ہوں کہ اب تو میرا مرنے کو جی چاہتا ہے، اب تو میرا مرنے کو جی چاہتا ہے، مگر ایسا کیوں ہوا؟ تو ان بزرگوں نے انہیں بات سمجھائی، فرمانے لگے دیکھو بندے کا دل وہیں لگتا ہے جہاں اس کا خزانہ ہوتا ہے۔ پہلے تم نے اپنے آگے کے لیے کوئی سرمایہ جمع نہیں کیا تھا، تمہیں موت سے وحشت تھی، اب تم نے جب آگے سرمایہ بھیج دیا نیکیوں کا، صدقے کا، مال کا، تو جہاں سرمایہ ہوتا ہے بندے کا وہیں جانے کو جی۔ تو رحمت کے نازل ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کا مرنے کو جی چاہتا ہے، موت اچھی لگتی ہے، موت سے وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسی بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے جو ہے اوپر یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے جیسے نیند آ رہی ہے، اونگ کی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو اونگ کی کیفیت ہے یہ بھی وہی سکینہ کے نازل ہونے کی نشانی ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، دیکھا میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ اب قرآن مجید میں ایک جگہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے جو خدمت گزار تھے ایمان والے ان پر سکینہ نازل فرمائی، اور پھر ساتھ دوسری جگہ فرمایا کہ جب تمہارے اوپر اونگ کو طاری کر دیا گیا۔ تو سکینہ کی کئی مرتبہ یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ سالک اونگ محسوس۔ اچھا یہاں یہ بات بھی ذرا کلیئر سن لیں
کہ بعض اوقات کچھ لوگ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ حضرت ہم مراقبے میں بیٹھتے تو ہیں، ہمیں بیٹھتے نیند آ جاتی ہے۔ وہ بیچارے ضروری نہیں کہ تھکے ہوئے ہوں تو نیند آتی ہے، نہیں، فریش ہوتے ہیں، اور فریش ہونے کے باوجود جیسے ہی مراقبے میں بیٹھتے نیند آ جاتی ہے، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ مراقبے میں نیند آ جانے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ نیند نہ آئے، اپنی طرف سے انسان کوشش کرے کہ بیدار ہو کر ہوشیار ہو کر بیٹھے، لیکن اگر بالفرض نیند آ بھی جائے، اونگ آ بھی جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات سناؤں کہ جب آپ نیت کر کے اللہ کی یاد کی، مراقبے میں بیٹھ گئے تو آنکھ لگ جانے سے اس میں کوئی فرق نہیں۔ اب اس کی دلیلیں سن لیجئے۔ فرض کرو کہ ایک آدمی فقیر ہے اور کسی سخی کے دروازے پر گیا ہے اور فجر پڑھ کے جا بیٹھا۔ اب جب جا بیٹھا تو وہاں بیٹھے بیٹھے اسے اونگ بھی آ گئی، وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اونگتا بھی رہا، بیٹھا بھی رہا۔ تو جب اس کا وہ آدمی سخی آئے گا اور پوچھے گا جی آپ کب آئے، تو کیا وہ اپنی اونگ کا ٹائم نکال کے بتائے گا؟ کیا بتائے گا کہ جی فجر پڑھ کے آ گیا تھا؟ تو حاضری لگے گی تو کس وقت سے لگے گی؟ فجر پڑھ کے آ گیا تھا۔ اور بیٹھے بیٹھے اگر اونگ آ گئی تو وہ تو ایک کیفیت ہے بندے کے اوپر۔ تو اگر دنیا کے سخی کے دروازے پہ جاؤ تو وہ بیٹھنے کا وقت دیکھتا ہے، درمیان میں اونگ کے وقت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اگر سخیوں کے پروردگار کے دروازے پہ جا کر بیٹھو تو وہ پھر کیا اونگ کے ٹائم کو نکال دے گا؟ اب اس کی ایک اور پریکٹیکل مثال دوں آپ کو، یہ تو خیر ویسے ہی ایک بات سمجھانے کے لیے تھی۔ آج کل کچھ باتوں کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے سائنسی ترقی کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر آپ نے سیل فون دیکھے ہیں، ایک بندہ سیل فون کو چارجنگ پہ لگا دیتا ہے، آن ہو فون یا آف ہو، کوئی چارجنگ پہ فرق پڑتا ہے؟ آپ بتائیں، فون آن ہو یا فون آف ہو؟ جب چارجنگ میں لگا دیا تو چارجنگ، تو جب آپ نے مراقبے کی نیت کر کے دل کی بیٹری کو چارجنگ سے جوڑ دیا تو اب آپ کی سکرین آن ہے یا آف ہے، اس سے کیا فرق پڑتا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے اور بندے کے دل کی بیٹری کو چارج کرتی۔ تو اونگ سے تو بالکل ہی نہیں گھبرانا چاہیے، ہاں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ بیدار ہو کر بیٹھے، ہوشیار ہو کر بیٹھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کئی مرتبہ تو نیند یا اونگ تھکاوٹ کی وجہ سے آ جاتی ہے، کئی مرتبہ عادت کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی نیند ہی عادت ہی ہوتی ہے اونگنے کی، ذرا ان کی نیند کا سلسلہ ہی ایسا ہوتا ہے، ایور گرین ہوتے ہیں، مطلب جب چاہو ان کو سلا دے، بس انہوں نے مراقبے میں سر جھکایا تو بس اب ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے سر پہلے جھکایا تھا یا مجھے نیند پہلے آئی تھی، یہ نہیں پتہ ہوتا ان کو، مگر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ میری یاد کی نیت کر کے بیٹھا تھا یا نہیں۔ اچھا بھئی یہ بتائیں کہ جب آپ بیٹھتے ہیں مراقبے میں تو آپ کی سونے کی نیت تو نہیں نہ ہوتی؟ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ہاں اگر آپ نے نیت ہی کر لی کہ میں اس پوزیشن میں بیٹھ کے سونا چاہتا ہوں، وہ تو بات ہی اور ہے، مگر مراقبے میں بیٹھنے والا تو کوئی بندہ ایسی نیت نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے۔ تو اگر اس دوران اونگ بھی آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اصل وجہ یہ ہے بھائی کہ وہ جو سکینہ نازل ہوتی ہے نا، اس سکینہ کے نازل ہونے سے کئی مرتبہ انسان پر اونگ کی سی کیفیت ہوتی ہے، وہ اونگ نہیں ہوتی، حقیقت میں وہ سکینہ کے اثرات اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس لیے مراقبے میں جو لوگ اونگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ باتیں بھی ساری سن رہے ہوتے ہیں، اگر قریب میں کوئی بولے، کوئی آواز آئے، وہ سب باتیں ان کو سنائی دے رہی ہوتی ہیں، تو اس کو نیند نہیں کہتے۔ تو یہ اونگ کا آ جانا یہ رکاوٹ نہیں ہے۔ سالک اس کو یہ نہ سمجھے کہ جی بس میں تو ترقی کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو فوراً نیند آ جاتی۔ بیٹھنا ہمارا کام اور رحمتوں کا نازل کرنا یہ پروردگار کا۔ ہم بیٹھے رہیں گے تو پروردگار اپنی رحمت نازل فرماتا۔ تو جب بھی ذکر میں انسان بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول، نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل۔ اب جب سکینہ نازل ہوگی تو بھئی اس کے اثرات تو ہوں گے نا انسان پر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت کی بارش ہو اور بندے پہ اثر نہ ہو؟ تو اثرات تو ہوں گے۔ جب اثرات ہوں گے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر انسان کی کیفیات ہوں گی، جو کہ اثرات کی وجہ سے کیفیات ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں عام طور پر جب بارش برستی ہے نا تو زمین کے اندر سے کچھ نہ کچھ جڑی بوٹیاں ضرور نکل آتی ہیں۔ ہاں کوئی پتھریلی زمین ہو تو بات اور ہے، ورنہ عام طور پر اس لیے جب بارش کا موسم ہوتا ہے نا، برسات کا موسم، تو خوب ہریالی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا جی کہ ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے۔ وہ ساون کا موسم ہی ایسا ہے کہ اس میں برسات ہوتی ہے
اور برسات کے موسم میں زمین سے خوب کھیتیاں نکلتی ہیں، یعنی پودے نکلتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات برستی ہے تو انسان کے اندر سے کیفیات کی پودے اور کھیتیاں پھر کیفیات کو روک نہیں سکتے۔ ذکر کی وجہ سے بندے کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوتی ہے، یا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ نظر آئے گا، یا جو کیفیتیں میں نے پہلے بتائیں وہ محسوس ہوں گی۔ اور اگر کوئی بندہ کہے جی کہ مجھے تو کوئی بھی کیفیت محسوس نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک کیفیت ہے، یہ بھی تو ایک کیفیت ہے نا کہ مراقبے میں بیٹھتا ہے تو اسے کوئی کیفیت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اٹ مینس کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر، اس کو ڈائگنوز کرنا چاہیے۔ کیا مصیبت ہے کہ اس کے دل پر اثرات نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے دل پر ان برکات کا اثر نہیں ہوتا؟ اور اس کی وجہ عام طور پر کوئی نہ کوئی زیادہ گڑبڑ، وہ بندہ کسی ایسے گناہ کبیرہ میں پھنسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دل کے اوپر تالے لگے، دل کے دروازے بند ہو چکے، یا کوئی حرام حلال کا چکر ہوتا ہے کہ جو کیفیات اس کو ذکر میں ملتی ہیں حرام ان کیفیات کو چھپا دے۔ چنانچہ امام ربانی مجد لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک ہمارا خادم تھا، اور خادم لوگ جو ہوتے ہیں پھر ان کی رعایت بھی کرنی پڑتی ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو خادم تھا تو ایک مرتبہ اس کا ایک بھائی تھا، وہ بیمار ہوا اور اس کے اوپر جان کنی کا عالم طاری ہے، یعنی آخری وقت، آخری لمحات، آخری علامات قریب ہو گئی۔ تو اس خادم نے آ کر کہا کہ حضرت میرا بھائی ہے، تو اگر آپ مہربانی فرمائیں تو آپ تشریف لے چلیں، دعا بھی فرما دیں اور اس موقع پر اس پر توجہ بھی فرما دیں، تو اس کا معاملہ اچھا ہو جائے گا، خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ وہاں گیا، دعا بھی کی اور میں توجہ بھی کی، لیکن توجہ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے دل پہ کوئی اثر۔ فرماتے ہیں میں بہت دیر بیٹھا رہا اور توجہات ڈالتا رہا مگر اس بندے کے دل پہ کوئی اثر۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ 1000 سال کا مجدد، اتنی روحانیت والی شخصیت کہ پورے 1000 سال میں جس قدر انسانوں کو فیض پہنچے گا وہ ان کے قلب کے ذریعے سے پہنچے گا۔ مجدد کا یہ مطلب ہوتا ہے جیسے امت کو فیض پہنچ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔ نبی السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا۔ تو یہ قلوب کے ذریعے سے، جیسے تار کے ذریعے سے بجلی ہمارے گھر پہنچتی ہے، تار کے ذریعے سے بجلی پہنچتی ہے۔ دیکھیں بھائی، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتا ہے، مگر بادل اس کے لیے ذریعہ بن، سمجھ گئے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتا ہے، مگر ماں باپ اس کے لیے ذریعہ بن۔ اسی طرح دلوں میں نور کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، مگر پیر استاد تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ انسان کے دل میں براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے نور آ جائے، اس کے لیے قلب کو کسی درجے کا بنانا۔ اب اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے پلانٹ، بجلی کا ہائی وولٹیج پہ ہوتا ہے، اب اس ہائی وولٹیج پلانٹ کے آگے ایک ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے، تو ٹرانسفارمر کے ایک طرف تو یہ بجلی کا بلب لگا ہوتا ہے اور دوسری طرف ہائی وولٹیج ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ بلب کو ڈائریکٹ ہائی وولٹیج کے ساتھ لگا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ فیوز ہو جائے گا نا، اس لیے کہ اس میں استعداد ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مخلوق میں استعداد ہی نہیں کہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض حاصل کر سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری مخلوق کے لیے اس کا ذریعہ بنے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی، وہ نعمت دی، وہ برکت دی کہ وہ اللہ رب العزت سے براہ راست وہ نعمت حاصل کر سکے۔ اس لیے معراج کے موقع پر اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا، اب وہ محبوب اور محب میں کیا باتیں ہوئیں اور کیا ملاقاتیں ہوئیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ان رحمتوں اور برکتوں کو لیتے ہیں اور آگے پوری مخلوق کو جو رحمت نعمت ملتی ہے محبوب کے واسطے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ محبوب کے واسطے۔ اسی طرح ہم لوگ جو ہیں، ہمارے اور نبی علیہ السلام کے درمیان ہمارے مشائخ کے قلوب موجود ہیں۔ فرض کرو آپ کا قلب اس عاجز کے قلب کے ساتھ نہ تھی، اس عاجز کا قلب شیخ اپنے شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ ان کے قلب کے ساتھ نہ تھی، ان کے شیخ کے ساتھ، تو یہ آپس میں قلوب کا ربط ہے اور یہ تمام قلوب جا کر سیدنا صدیق اکبر کے قلب سے جڑتے ہیں اور ان کا قلب نبی علیہ السلام کے قلب سے جڑا
اور نبی اسلام کا قلب مبارک اللہ رب العزت کی ساتھ کے ساتھ ہے، تو یوں برکتیں آتی ہیں، یوں رحمتیں آتی ہیں۔ تو اس لیے اب اس آدمی کو جو مراقبے میں بیٹھتا ہے، یہ جب مراقبے میں بیٹھے گا تو اس کو کیفیات تو محسوس ہوں گی ہی صحیح، اور اگر کیفیت محسوس نہیں ہو سکتی تو یہ بھی کیفیت ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ تو میں بات آپ کو سنا رہا تھا امام ربانی مجدد ثانی رحمت کی 1000 سال کا مجدد، امت کے علماء نے متفقہ طور پر ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، مجدد الف ثانی، یہ جو ہجرت کے بعد دوسرا 1000 سال گزر رہا ہے، اس میں جتنے اولیاء کسی بھی سلسلہ کے ہوں، کسی بھی رتبے کے ہوں، ان کو جو فیض پہنچ رہا ہے، چونکہ وہ چاروں سلسلوں کے بزرگ تھے، امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ چاروں سلاسل کے بزرگ تھے، ان کو چاروں نسبتیں حاصل تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں ان سے نقشبندی یا نسبت کا کام ظاہر میں، لیکن جتنا یہ فیض آگے چل رہا ہے یہ ان کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں اس روحانیت کا بندہ اگر کسی بندے پر بیٹھ کر توجہ کر رہا ہے تو پھر دل پہ تو اس کا اثر لازمی ہونا چاہیے، مگر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت دیر بیٹھ کر توجہ کی مگر اس بندے کے دل کوئی اثر، فرماتے ہیں میں بہت پریشان ہوا اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، میرے اللہ میرے مولا رحمت فرما دے اور اس بات کو میرے اوپر واضح کر، اس بات کو میرے اوپر واضح کر دے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے واضح فرمایا کہ اس بندے کی مصاحبت بد عقیدہ لوگوں، اس بندے کا بیٹھنا اٹھنا بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ تھا، چنانچہ اس کی دوستی تھی کافروں کے ساتھ، اور کافروں کی دوستی کی وجہ سے وہ ان کی باتیں سنتا تھا اور ان کے ساتھ راہ و رسم رکھتا تھا۔ اس کی ظلمت ایسی تھی کہ وقت کے مجدد نے بھی توجہ ڈالی تو اس بندے کے دل پہ اثر نہ ہو۔ تو اگر انسان مراقبے میں بیٹھے اور اس کو کیفیت کچھ بھی محسوس نہ ہو تو یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ ای سی یو سیکشن کا مریض ہے، ایکسٹینسو کیئر یونٹ، اس کو وہاں داخلہ دینا چاہیے، اس کو جا کے ہاسپٹلائز ہونا چاہیے، گھر بیٹھ کے علاج نہیں ہوگا۔ جب ذرا بڑی بیماری ہوتی ہے نا تو پھر لے کے بھاگتے ہیں یا نہیں ہاسپٹل میں بندے کو، کہتے ہیں کہ ہم گھر سے نہیں جانے دیں گے، بیوی کہتی ہے جی میں نہیں جانے دیتی، والد کہتا ہے، والدہ کہتی ہے نہیں، سب کہتے ہیں جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ، بھگاتے ہیں جلدی لے جاؤ۔ اسی طرح بعض لوگ روحانی اعتبار سے ای سی یو سیکشن کے مریض ہوتے ہیں، ان کو بھی پھر شیخ کے پاس آ کے ایڈمٹ ہونا، پھر ان کو خانقاہ میں کچھ وقت ساتھ گزارنا، پھر ان کو سفر میں حضر میں شیخ کی صحبت میں رہنا پڑتا۔ یہ وہ مبارک لوگ ہیں کہ جن کا کلام دوا اور جن کی نظر کیوں بھائی آج کل شعاؤں سے علاج ہوتا ہے نا، پہلے زمانے میں یہ بات سمجھنی مشکل تھی، میں نے بتایا نا کہ آج کچھ باتیں سمجھنی آسان ہو گئی۔ دیکھیں کینسر کا علاج کس سے کر رہے ہیں؟ کیمو تھراپی، شعاؤں کے ذریعے سے۔ آج کل انسان کے اندر اگر سٹون ہو نا تو اس کو کس سے توڑتے ہیں؟ لیزر کے ذریعے۔ تو اگر دنیا کی بیماریوں کا علاج شعاؤں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے تو کیا روحانی بیماریوں کا علاج شعاؤں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا؟ تو یہ مشائخ کی نگاہیں بھی تو شعائیں ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ نگاہ جو ہے نا، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تو نظر کا اثر ہوتا ہے۔ اچھا اس کی دلیل شرعی طور پر دوں میں، حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی تھے تو ان پر اثر ہو گیا، بیماری محسوس کرنے لگے، تو نبی اسلام نے فرمایا کہ بھئی تمہیں اپنے فلاں بھائی کی نظر لگ گئی تو اس کو اتارنے کا طریقہ بتا، اور حدیث پاک میں آتا ہے العین حق، کہ نظر کا لگ جانا ٹھیک ہے، نظر لگ جاتی، نظر اپنا اثر کر دیتی۔ اب بتائیں جس نظر کے اندر دشمنی ہے، حسد ہے، عداوت ہے، بغض ہے، حرص ہے، طمع ہے، اگر وہ نظر دوسرے بندے پہ اثر دکھا دیتی ہے تو اللہ والوں کی وہ نظر جس کے اندر رحمت ہو، شفقت ہو، محبت ہو، عنایت ہو، پھر وہ نظر اپنا اثر کیوں نہیں دی؟ تو اسی اللہ والوں کی بھی نظر لگ جاتی، جیسے لوگوں کو بری نظر لگ جاتی ہے تو برے اثرات نکل آتے ہیں، اور اللہ والوں کی جب نظر لگ جاتی ہے تو پھر اچھے اثرات نکل، اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصل کی تمنا دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر بہت دیر توجہ ڈالی مگر اس توجہ کے اثرات ظاہر نہ، بھئی معمول تو تھا انگریزی میں ٹٹ مٹ کرنے کا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ مجھے یہ بیانات اب اردو میں کرنے پڑ رہے ہیں،
اس لیے کہ مجھے انگریزی میں لفظ ہی نہیں ملتے. اب بتائیں میں توجہ کو انگریزی میں کیا کہوں، فیض کو انگریزی میں کیا کہوں گا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ان الفاظ یا ان ٹرمز کا انگریزی میں ترجمہ کرنا اور سمجھانا بس میں ہی نہیں ہے. تجلیات کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ ہمارے پاس تو تجلیات اور صفات اور شؤونات اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہیں، ہر لفظ صحیح معنوں میں سمجھا دیتا ہے کہ کیا چیز نازل ہو رہی. تو اس لیے چونکہ مجھے خاص ٹاپک پہ گفتگو کرنی تھی ذکر قلبی کے اوپر. اب دیکھیں ایک بندے کا قلب جاری ہو گیا، آپ سمجھ گئے نا، لیکن انگریزی میں کیسے سمجھاؤں گا؟ یہ ذرا انگریزی والے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ بتا دیں کہ جی انگریزی میں قلب جاری ہونے کو کیا کہتے ہیں. ہمیں تو انگریزی نہیں آتی، ہم نے تو سیکھی ہوئی ہے. ان کی تو مادری زبان ہے، یعنی شروع سے ہی انگریزی سیکھی، پیدا ہی اس ماحول میں ہی ہوئے ہیں. اور ہم تو انگریزی بھی بولتے ہیں تو دیسی لہجے میں، اور یہ تو ماشاءاللہ انگریزی کے سب عاشرہ کے قاری ہیں، ان کا تو لہجہ بھی وہی ہوتا ہے. تو ان سے پوچھ لیں کہ یہ قلب جاری ہونے کو کیا کہیں گے انگریزی میں، ہمیں تو سمجھ نہیں ہے. اگر میں آپ کو انگریزی میں سمجھانا چاہوں کہ قلب جاری ہونا کیا ہوتا ہے تو میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں سمجھا سکوں قلب جاری ہونا. لیکن اردو میں اگر میں کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ قلب جاری ہونا کس کو کہتے ہیں. تو اس مجبوری کی وجہ سے بالخصوص آج کی گفتگو میں نے اردو زبان میں کی تاکہ میرے لیے سمجھانا آسان، آپ کے لیے سمجھنا آسان. اور جن کو سمجھ بالفرض نہیں آتی ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی سمجھنے کی کوشش فرمائیں. ہم جیسے انگلش میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ذرا اردو میں سمجھنے کی کوشش بھی فرما لیں. یہ تو نہیں نا کہ آپ کہیں جی نہیں ہم تو انگلش ہی سمجھیں گے، کوئی آپ نے بھی ٹھیکہ تو نہیں نہ لیا ہوا انگلش کا. تو ہم بھی کچھ قدم اٹھا رہے ہیں کہ ٹٹ مٹ بولنا سیکھ رہے ہیں، اور آپ بھی کچھ مہربانی فرمائیں اردو سمجھنا سیکھیں تاکہ افہام و تفہیم آسان ہو جائے ہمارے لیے. تو مسئلہ یہ تھا کہ اتنے بڑے بزرگ کی توجہ کا اثر اس لیے نہ ہوا کہ اس بندے کا بیٹھنا اٹھنا کفار کے ساتھ تھا، اور کفار کی صحبت کی وجہ سے، تعلق اور دوستی کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ایسی ظلمت تھی کہ اب فیض اس کے اوپر اثر نہیں. تو اس لیے اگر کسی پر ذکر کرنے کے باوجود اثر مرتب نہیں ہوتا، یہ بھی ایک کیفیت ہے اور اس کی بھی کوئی نہ کوئی ریزن. تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جو بندہ ذکر کرے گا تو اس کے اثرات اس کے اوپر ہی نہیں ہوں، یہ ممکن ہی نہیں. اس لیے آپ کو ایک گر کی بات بتاؤں کہ بغیر بتائے پیروں کو اندازہ ہو جاتا ہے کون ذکر مراقبہ کرتے ہیں اور کون نہیں. وہ کوئی عالم غیب نہیں ہوتے، عالم غیب اللہ رب العزت کی ذات ہے، مگر ان کے پاس فراست ہوتی ہے. اور وہ فراست کیا ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے. اب میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتا دوں کہ بھئی جب ذکر کے اثرات یقینی بندے پر ہوتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی بندہ پابند ذکر کر رہا ہے تو اثرات اس کے اوپر ہوں گے نا، اور اگر اثرات ہوں گے تو وہ پیر سے پوچھے گا نا. اب جو پوچھے ہی نہ کبھی، جو سبق کی بات ہی نہ کرے، جو مراقبے کا تذکرہ ہی نہ کرے، اور پیر سے پوچھے ہی نہ کیفیت، خط ہی نہ لکھے، فون نہ کرے، ملے تو بھی مراقبے کا تذکرہ نہ کرے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ صاحب ذکر و اذکار کو پابندی سے نہیں. جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا فوراً پتہ چل جاتا ہے، کو اندازہ ہو جاتا ہے کون کتنا ذکر کرنے والا. اللہ تعالیٰ یہ بات سجھا دیتے ہیں. یہ کوئی علم غیب نہیں ہے، یہ ایک تجربہ کہہ سکتے ہیں، فراست کہہ سکتے ہیں، انسان کی بصیرت کہہ سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ایسے بندے کو دیکھتے ہی بتا دیتا ہے کہ اس کو ملیریا، اس نے ٹیسٹ کوئی نہیں لیا ہوتا، اس نے کچھ نہیں، بس اس نے تھوڑی سی علامات کچھ دیکھی ہوتی ہیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں جی آپ کو یہ ہے، اور واقعی وہی ہوتا ہے. تو جیسے جسمانی بیماری کے طبیب دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں، ایسے ہی بسا اوقات مشائخ دیکھتے ہی سالک کی کیفیت پہچان دیں اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں. مگر آج کل کے سالک بھی بڑے ہوشیار ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ٹو دی پوائنٹ مرض بتاتے ہیں، اور پیروں کے پاس آتے ہیں تو بالکل صحیح بات نہیں بتاتے. خواب بھی بتائیں گے نا تو خواب کا وہ حصہ جو ان کی اپنی سمجھ کے مطابق اچھا ہے وہ بتائیں گے، اور اسی خواب کا وہ حصہ جو ذرا گڑبڑ ہے وہ چھپائیں گے. تو پیروں کو ان بٹوین دی لائن ریڈ کرنا پڑتا ہے. جو کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے نا، ضروری نہیں کہ 100% بات ویسی ہو، وہ کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اور کچھ شیخ درمیان میں پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، تو سمجھ ان کو لگ رہی ہوتی ہے. اس لیے اثرات اور کیفیات جب بھی بندے پر ہوں گی وہ ضرور رابطہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ فزیشین سے، ڈاکٹر سے رجوع نہ کرے؟ بھائی ذرا کھانسی ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو فوراً فون کر کے پوچھ لیتے ہیں. تو اگر بندے کو کیفیات محسوس ہو رہی ہوں گی تو کیوں نہیں بتائے گا؟ اس لیے پھر وہ رابطہ از خود بخود رکھتا ہے. اچھا اب یہ بات ہوئی کہ بھئی پابندی کے ساتھ جو بندہ مراقبہ کرتا ہے اس کے اوپر اثرات مرتب ہو. اب ان اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے
کہ انسان کا دل جاری ہو. تو آج یہ سمجھنا ہے ہم نے کہ دل جاری ہونا کس کو کہتے ہیں. بات سمجھے نا؟ آج کیا سمجھنا ہے ہم نے بیٹھ کے اس محفل میں کہ دل جاری ہونا کس کو کہتے ہیں. کیونکہ پرانے حضرات ہیں، سالکین ہیں، کچھ علماء ہیں، تو ان کے سامنے تو اس قسم کی بات کھولی جا سکتی ہے نا. عام محفلوں میں اس کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہوتا، نہ آپ نے تذکرہ کبھی سنا ہوگا. لیکن خاص محفلوں میں جہاں طالب صادق ہوں، سیکھنے والے ہوں، یا حاصل کرنے والے ہوں، یا محنت کرنے والے لوگ ہوں، تو پھر ان کو تو یہ بات سمجھائی جائے. تو دل جاری ہونا کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر سب سے پہلے مراقبے کی پابندی کرنے والے، تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کرنے والے، اتباع سنت والی زندگی اختیار کرنے والے سالک کو پہلی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو اپنے قلب کی جو جگہ ہے، قلب کی جگہ کون سی ہے؟ انسان کے سینے میں بائیں پستان سے 2 انگل نیچے کی، جو بائیں طرف جو بریسٹ ہے نا، اس سے 2 انگل نیچے کی طرف انسان کا دل ہے. اس دل کی جگہ پر اس کو ایک حرکت سی محسوس ہونی شروع. حرکت سے تحرک ہے، تو یہ تحرک کہلاتی ہے پہلی کیفیت. کیا کہلاتی ہے؟ تحرک. ایک عجیب سی حرکت سی محسوس ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بیٹھے بیٹھے انسان کا گوشت پھڑکنے لگ جاتا ہے، کبھی بازو کا، کبھی کمر کا. تو وہ جو گوشت پھڑکتا سا ہے نا، یہ اس سے ملتی جلتی سی کیفیت. تو انسان کو باقاعدہ اپنے دل کی اس جگہ پر ایک کیفیت سی محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی چیز پھڑک رہی. دل کا دھڑکنا اور ہے، اور ذکر کی وجہ سے اس کا پھڑکنا اور ہے. یہ الگ چیزیں ہیں، یہ 2 ایک چیزیں نہیں ہیں. یہ جو قلب کی دھڑکن ہے اس کو کہتے ہیں پیلپیٹیشن آف ہارٹ، دل کا دھڑکنا. یہ تو 1 منٹ میں 70 مرتبہ 75 مرتبہ بندے کا دل دھڑکتا ہے. زیادہ تیز چل لے گا اور بھاگنا شروع کر دے گا تو 100 مرتبہ دھڑکن چلی جائے گی، 120 مرتبہ چلی جائے گی. بہت زیادہ بھاگے گا تو 130 مرتبہ چلی جائے گی. تو یہ تو دھڑکن جو ہے یہ تو تھوڑی ہوتی ہے، لیکن وہ جو پھڑکن سی محسوس ہوتی ہے نا انسان کو لطیفہ میں، وہ بہت تیز ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ بہت تیز ہوتی ہے. ارتعاش محسوس ہوتا ہے انسان کو. اپنے اس لطیفہ کی جگہ پر کیا محسوس ہوتا ہے؟ ارتعاش. اب اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں کہ فرض کرو کہ انسان کسی بڑی بس کے اندر بیٹھا ہے اور سٹارٹ کر کے وہ بس کھڑی ہوئی ہے، سٹارٹ حالت میں انجن چل رہا ہے. تو جو لوگ اس کے اندر بیٹھیں گے نا وہ محسوس کریں گے کہ جیسے ان کے جسم جو ہے نا سارے کے سارے تھوڑے تھوڑے ہل رہے ہیں. وہ جو ہلکی سی ایک وائبریشن محسوس کر رہا ہوتا ہے نا بندہ، وہ وائبریشن انسان کو اپنے لطیفے میں تو کچھ لوگوں کو تو باقاعدہ دل کی وہ پھڑکن محسوس بھی ہوتی ہے. ذرا توجہ کرے تو ان کو وہ ایک کیفیت سی محسوس ہوگی جو تیز ہوگی. وہ دل کی دھڑکن نہیں ہوگی، وہ بلکہ دل کی پھڑکن ہوگی. ارتعاش ہوگا، ایک وائبریشن قسم کی ہوگی جو دھڑکن سے بہت تیز ہوگی. جو دل کی دھڑکن بہت تیز ہوگی وہ اس کو اپنی کیفیت. اچھا، کئی مرتبہ ایسے بندے کو جس کو یہ ذکر کی کیفیت محسوس ہو، اگر وہ اور زیادہ ذکر کرے تو یہ حرکت جو ہے نا، یہ تحرک، یہ پختہ ہوتا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پختہ ہوتا ہے. اور پختہ ہوتے ہوتے اس کا اثر غالب آنے لگ جاتا ہے بندے کو. پہلے یہ متوجہ ہوتا تھا اس تحرک کی طرف، اور اب ذکر کرتے کرتے یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ اس کے اوپر غالب آنے لگ جاتی ہے. تو یہ اس کو اگر نہیں بھی متوجہ ہونا چاہتا تو بھی وہ اس کے اوپر غالب آ جاتا. تو پہلے یہ توجہ کرتا تھا، ذکر کی کثرت سے پھر حرکت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بندے پہ غالب آنے لگ جاتا.